صبح کی نماز کے بعد آپ ہاتھ سینے پر رکھ کے اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ انصاری کی داستان بہت دفعہ سنا چکا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس سے روایت کو دہراؤں گا، فرمایا من صلی استکثروا علیہ، فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، کئی کتابوں میں یہ متن پڑھ چکا ہوں، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانہا تذہب بالنفاق، جب درود بھیجو نا، خصوصاً جب مسجد امام صادق میں بیٹھو تو بآواز بلند درود بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو ہمیں ثواب ملتا ہے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ اتنا ثواب ملتا ہے کہ جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں نا، وہ محمد و آل محمد پر جو صلوات ہے اس کا ثواب کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ فإنها تحط الذنوب حتى الورق، یہ گناہ صلوات کے نتیجے میں اس طرح جھڑتے ہیں، خدا ان کو بخشتا ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ یہ تو فائدہ ہے، یہ دونوں فائدے، آپ آہستہ صلوات درود بھیجیں یا بآواز بلند درود بھیجیں، یہ دونوں فائدے ہیں۔ ثواب بھی اتنا ملتا ہے کہ فرشتے اس کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتے، گناہ بھی اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں موسم خزان میں۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ فإنہا تذہب بالنفاق، انسان سے منافقت کو، دغلپن کو دور کر دیتی ہے۔ یقینی بات ہے، یہ نفاق سے مراد وہ نفاق نہیں ہے جو وہ منافقین میں تھا، وہ جن کے بارے میں قرآن کی پورا سورہ نازل ہوا ہے، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ آ کے آپ سے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن خدا ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب ہے جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ تو خدا کا رسول نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بات زبان سے کر رہے ہیں نا، وہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ یہ منافق صرف وہ نہیں ہے جن پر جن کے بارے میں سورہ منافقین نازل ہوا ہے، اس دنیا میں بھی جس کے ظاہر اور باطن میں تفاوت ہے نا، فرق ہے، زبانی آپ کے سامنے کچھ کہتا ہے، دوسروں کے بارے میں جا کے آپ کے پاس کچھ کہتا ہے، یہ بھی نفاق کی ایک کیٹیگری ہے۔ یہ اس طرح کی جو باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں نا، وہ بآواز بلند صلوات کے نتیجے میں دور ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک چیز جس کو بندہ پسند کرتا ہے، انجام کے طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا ایک نمونہ، وہ ایک انصاری رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، غریب ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری اس غربت کو دور کرے، بے روزگار ہوں، کوئی نوکری ملے، کاروبار کرتا ہوں، اس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ابھی عجیب ہے، یہ اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں۔ ایک آدمی آ کے کہتا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، دعا کریں میری نظر ٹھیک ہو جائے، خدا میری بینائی لوٹا دے۔ آپ بھی سمجھیں گے کہ بھئی یہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں، رسول خدا کو فوراً دعا کرنی چاہیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بینائی لوٹاتا۔ پہلے فرمایا اگر میرا مشورہ مانتے ہو نا، یہ اسی حالت میں رہو، تمہارا مفاد جو ہے نا، یعنی تمہاری عاقبت بخیری اسی میں ہے کہ تم نابینا رہو۔ اس نے اصرار کیا، نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی قائد بھی نہیں ہے۔ قائد سے مراد یہ جو ہمارے قائدین ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ قائد سے مراد یعنی وہ جو مجھے گائیڈ کر سکے نا، جس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھوں، مسجد لے جائے، امام بارگاہ لے جائے۔ ہاں آپ دعا کریں ہیں، پھر بھی آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی۔ اچھا یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت برادران کے ہاں بھی ہے۔
فرمایا اچھا میں دعا نہیں کرتا تو میں دعا کا طریقہ بتاتا ہوں. اس میں بھی ایک فلسفہ ہے. دعا کر سکتے تھے نا، خدایا اس کی بینائی لوٹا دے، خدایا اس کو شفا دے. بتایا، ایک حقیقت کو بتایا. دور قیامت تک کی نگاہ کی روشنی میں آن حضرت سمجھتے تھے کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے کہ میں اس کو دعا کا طریقہ بتاؤں. فرمایا جا کے ایک صحیح وضو کرو. یہ بھی عجیب نکتہ ہے. 2 رکعت نماز اصل عمل جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے. یہ نہیں فرمایا جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد اس طریقے سے دعا کرو. کہا کہ ایک صحیح وضو کرو، اس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز پڑھو. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر وضو میں کوئی غلطی ہوگی نا، یہ پھر یہ نصحت 2 نمبر کا ہوگا، پھر فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر بالکل وہی دعائے توسل کا پہلا جو حصہ ہے نا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ. یہ اس طرح خدا کے بارگاہ میں وہ سوال کرو، پھر مجھ سے مخاطب ہو، میرے پاس آؤ. تم مدینے میں ہو تو بھی میرے پاس آ سکتے ہو، G92 میں ہو تو بھی میرے پاس آ سکتے ہو، اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہو کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ دعا فرمائیں یا میرے لیے شفاعت کریں کہ اللہ تعالیٰ میری وہ بینائی لوٹا دیں. دعا کرو، خدا تمہاری بینائی لوٹا دے گا. اچھا جی، جو راوی ہے نا اس حدیث کے، عثمان بن حنیف، وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت سے دعا کا طریقہ لے کے یہ بندہ نکل گیا. نشست صحابہ کرام کی آن حضرت کے ساتھ تو طولانی ہو گئی. ابھی ہماری نشست باقی تھی، میٹنگ جاری تھی. وہ بندہ، اب مجھے کہنے دیں، وہ سابق نابینا جو ہے نا، واپس آ گیا. ہم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تھی. اچھا جی، اس سے بھی کہا کہ میرا اگر مشورہ مانتے ہو، وہ اسی فقر اور غربت اور ناداری پر صبر کرو، اس کا بڑا اجر ہے. سوچ بھی نہیں سکتے خدا تمہیں اتنا اجر دے گا اس غربت اور ناداری کا، بشرطی کہ اس فقر پر صبر کرو. صبر. اس نے بھی کہا نہیں یا رسول اللہ، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے. دعا کی آپ نے، یہ بہت لمبی نہ ہو. آپ کی دعا کے نتیجے میں اس کے پاس اتنی وہ بھیڑ بکریاں آئی کہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی. نصاب گندم، جو، اونٹ، گائے، بھینس، جن میں بھی 9 چیزوں میں زکوٰۃ ہے، اس کا وہ مخصوص وزن یا مخصوص عدد، جس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، اتنا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کو نصاب کہتے ہیں. لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ، وہ بندے خدا انصاری جس کو آپ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں اتنی مال و دولت سے نوازا ہے، اس کی بھیڑ بکریاں جو ہے نا وہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی ہے. 121 بھیڑ بکریاں ہوں آپ کے پاس اور سال بھر آزاد جنگل میں چریں، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. آپ کسی کو بھیجیں، قرآن میں حکم ہے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو. آپ نے اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا. کس کی طرف بھیجا؟ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اپنا نمائندہ بھیجا. اس سے ثروت مند کے پاس جو غریب تھا، اور آن حضرت کی دعا کی برکت سے اس کے پاس ثروت اور دولت آئی. زکوٰۃ دو، یہ بیچارہ اصحاب الصفہ ایک جو ہے نا وہ بوٹی کے لیے ترس رہے ہیں. آج سوچ بھی نہیں سکتے. اس نے صاف انکار کر دیا، سوری کر دیا. سوری جسے کہتے ہیں نا. بعض روایات میں اس نے کہا کہ میں کوئی اہل کتاب ہوں کہ میں وہ جزیہ ادا کروں. یعنی ایک طرح سے انکار کر دیا، اصلا زکوٰۃ کا انکار کر دیا اس نے. اس مال و دولت سے غربت لاکھ درجہ بہتر ہے، جو انسان کے لیے وبال جان بنے. میں آج آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کے لیے تمہید کے طور پر یہ واقعہ میں نے بیان کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو
بدگمانی کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کو دردناک عذاب کا بتایا گیا ہے اس میں، جو خدا کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ دیکھو اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی۔ ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ بھی فرمایا ہے، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کا تو حکم ہے کہ اگر کسی کافر سے بھی وعدہ کرو اس کو پورا کرو، نبھاؤ، وعدہ خلافی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گناہ ہے، اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا۔ وہ مجھے بیٹا نہیں دیتا، میرا جوان بیٹا جو ہے وہ چھین کے لے گیا، دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بدگمانی کا وہ نتیجہ ہوتی ہیں، بدگمانی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ لہذا یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ صحت کے لیے دعا کرے، رزق و روزی کے لیے دعا کرے یا اولاد کے لیے دعا کرے، 100% اس کا فائدہ ہوتا ہے، 100% دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یا فوری طور پر آپ کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے جو آپ نے خدا سے مانگی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے جو خدا سے آپ نے مانگی ہے، یا دیر سے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یا خدا بندے کی مصلحت اس میں سمجھتا ہے کہ یہ نہ جلدی نہ دیر سے اس کی دعا قبول نہ ہو، اور جتنی بھی اس کی دعائیں مسترد ہوئی ہیں، قبول نہیں ہوئی ہیں، سب کا اجر روز قیامت دے دے اللہ تعالیٰ۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو، دعا گو کو محروم نہیں کرتا، لیکن اس خیال کے ساتھ جو ہے نا وہ دست دعا آپ وہ بلند نہ کریں کہ 100% خدا پابند ہے کہ وہ میری دعا کو قبول کرے۔ جتنا سجاد اور زین العابدین لقب مشہور ہو گیا ہے، بیمار بھی اتنا مشہور ہوا یا نہیں ہوا؟ بیمار کربلا کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا دے۔ بیمار کربلا، آپ کا کیا خیال ہے امام حسین نے دعا مانگی ہوگی یا نہیں ہوگی بیٹے کی شفا یابی کے لیے؟ خود امام زین العابدین نے اپنی صحت کے لیے دعا مانگی ہوگی یا نہیں مانگی ہوگی؟ صحیفہ سجادیہ اور بہت ساری اس میں شفا یابی کے لیے سید سجاد نے یہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، یقیناً دعا مانگی ہے، انبیاء نے دعا مانگی ہے، جی ائمہ معصومین نے دعا مانگی ہے۔ ہر دعا کو خدا قبول نہیں فرماتا، ہر دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ میں ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ عمل امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بتایا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ فقہ الاسلام حسین نوری، ان کی 2 کتابیں ہیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں۔ ایک النجم الثاقب، عربی میں اصل ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ دارالسلام بھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں ہے۔ اس میں اکثر وہ واقعات ہیں کہ جس میں غیبت کبریٰ کے دوران کن کن خوش قسمت مومنین کو امام کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ دارالسلام آپ دیکھ سکتے ہیں، شیخ عباس قمی کا جو کتاب مفاتیح الجنان ہے نا، اس میں شروع میں کچھ وہ سورے ہیں نا، سورہ الرحمن ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، کچھ سورے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ دنوں کی دعائیں ہیں، پھر تعقیبات، 2 قسم کی تعقیبات کا ذکر ہے۔ تعقیبات یعنی نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں۔ بعض تعقیبات ہیں جو 5 وقت کی نمازوں میں جو ان کو بجا لانے کا حکم ہے، مثلا تسبیح حضرت زہرا 5 نمازوں کے تعقیبات میں شامل ہیں۔ یہ دعائے وحدت جو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الہ واحد ونحن لہ مسلمون، یہ دعائے وحدت کہلاتی ہے، یہ 5 نمازوں میں ہے۔ اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی تا آخر، یہ بھی وہ 5 میں۔ ان تعقیبات کے آخر میں
شیخ عباس قمی نے، ہم بہت ساری چیزیں وہ نکل جاتے ہیں، غور نہیں کرتے، ایک عجیب واقعہ یا ایک فائدہ مند واقعے کے نام سے اس داستان کو لکھا ہے۔